ٹائم لگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ تسلیت درود شہادت امام امیر المؤمنین علیہ السلام، انشاءاللہ کہ خدا تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل سکیں انشاءاللہ۔ ڈسکشنز کا سلسلہ جاری تھا ولایت کے عنوان سے، اور میرے خیال میں جو 3 مین ٹاپکس ہم نے کور کیے، ایک ولایت کی ڈیفینیشن کے بارے میں، ایک اس کی ریلیونس اور اس کی امپورٹنس آج کے زمانے میں، اور تھوڑا بہت ہم لبرل ڈیموکریسی اور اس طرح کے مختلف سوشل سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی تو ان ڈسکشنز میں کوئی اگر پوائنٹ رہ گیا ہو، کوئی بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہوں۔ جی میرے خیال سے ریلیونس کے معاملے میں ایک کا نقطہ رہ گیا تھا، اور 1-2 پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں تھے، شاید ہم بات نہیں کر سکے یا بہت اشارتاً ہوا۔ ایک ریلیونس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی اتفاقاً ریلیونس میں ایک میرا بھی پوائنٹ رہ گیا تھا، دوسرے گنجائش چھوڑیے گا۔ جی جی آپ پہلے وہ کر لیں بات، تو ایسا نہ ہو۔ نہیں کوئی نہیں، وہ اینڈ میں چھوٹا سا ایک نقطہ عرض کروں گا تو اچھا، جو ہم نے بات کی تھی کہ ریلیونس میرے خیال سے 2-3 ٹاپکس سے، ایک تو یہ تھا کہ ان ٹوٹیلٹی مثلاً دین آج کی دنیا میں کوئی کام کی چیز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو دوسرے انسان جو ہیں وہ سب مثلاً وہ دین کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، یا بہت ایک بڑی تعداد دین کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، یا جو سوشل نظام ہے، جو سوشل سسٹمز ہیں آپ کے مختلف، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ۔ تو کیا ریلیونس رکھتا ہے؟ آپ نے مثلاً اگر ابھی زندگی گزارنی ہے، پیسے کمانے، تو آپ ایک سکل سیکھیں، آپ وہ پیسے کمائیں، زندگی گزاریں، خرچے کریں، اور ختم ہو گئی کہانی۔ تو اس میں دین کی کیا ریلیونس ہے؟ تو ایک تو بات یہ ہوئی تھی کہ یہاں پہ 2-3 مسئلے ہیں ریلیونس کے ٹاپک میں۔ ایک ہے کہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ دین جو ہے وہ حقیقت ہمیں کوئی بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا، یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا جو ایک اہم مسئلہ تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ جو چیزیں جو مثلاً ہزاروں سال پہلے جو آئی ہیں دین کی، وہ آج کی دنیا کے حساب سے کس طرح سے مناسب ہیں۔ اور اس میں مختلف چیزیں تھیں، مثلاً یہ جو احکام اس طرح کے ہیں کہ جی وہ جینڈر انیکویلٹی کی طرف جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پر آپ کو لگتا ہے جینڈر انیکویلٹی ہے، آج کی دنیا میں یہ معیار نہیں ہے، آج کی دنیا میں جینڈر ایکویلٹی کا شور ہے، اور اس میں کیسے چلے گا یہ۔ اور ایک اسی طرح کا ایک اور بھی جو ہے میرے خاص اسپیکٹ تھا جو اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن ریلیونس خود مختلف طرح کی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک یہ ریلیونس کے ذیل میں یا اس کے ہیڈر میں آ سکتا ہے کہ جو ہے مثال کے طور پہ میڈیسن نے جو ہے ترقی کی ہے۔ مثلاً کسی زمانے میں خون کا خون جو تھا نجس العین تھا، اور ابھی بھی نجس العین مثلاً مانتے ہیں۔ نجس العین سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ یہ کسی چیز کو جو ہے وہ خود پاک نہیں ہو سکتا، کسی کو ٹکرا جائے، چیز کو ٹکرا جائے تو یہ اس کو نجس کر دیتا ہے۔ تو خون کی جو ہے کوئی وہ نہیں تھی، کوئی یوزیج نہیں تھا پہلے زمانے میں، تو فقہا عام طور پہ کہتے تھے اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بیکار کی چیز ہے۔ اگر کوئی اس کو استعمال بھی کرے گا تو کھانے کے لیے استعمال کرے گا، اور وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں۔ تو جو ابھی میڈیکل کی جو پروگریس ہوئی ہے، وہ مثلاً یہ کہ اب جو ہے وہ خون آپ جو ہے وہ ٹرانسفیوژن وغیرہ کر لے
سکتے ہیں آپ؟ جو بندہ مر رہا ہے اس کو بچا سکتے ہیں اس سے؟ تو کیا ابھی بھی وہی چیزیں آئیں گی، اپلائی ہوں گی؟ اس طرح کے مختلف ریلیونس کے ہیڈر کے نیچے بہت سارے کوسچنز اور مختلف ٹائپس آف کوسچن جو ہے وہ آ رہے تھے۔ ایک جو کوسچن تھا انہی میں، وہ یہی تھا کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، کیا اس کے حساب سے اتنی ہزاروں سال پرانی نہیں کہیں، 100 یعنی کئی کئی 10 برس پرانی جو ہے وہ ایک شریعت، جو 1400 سال پہلے جو ایک شریعت آئی ہے، وہ ٹائم کی جو ایڈوانسمنٹ ہے، جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اور حتیٰ جو سوشو پولیٹیکل چینجز ہیں اس کے ساتھ کیسے کوپ کرے گی؟ تو ایک تو سادہ سا جواب یہی ہے کہ جی یہ مثلاً نماز جو ہے یہ کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ انسان کی ایک طبیعی ضرورت ہے، ایک نیچرل ضرورت ہے، تو اس نے یہ چیز رکھی ہے، اور یہ جو ہے وہ تا قیام قیامت انسان کو فائدہ پہنچائے گی وغیرہ۔ لیکن ایک اہم جو اسپیکٹ ہے شریعت اسلام میں، وہ اجتہاد کا مسئلہ ہے، جو اس چیز کو کیٹر کرتی ہے۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نئے چیلنجز ہیں، کوئی نئی چینجز ہیں، جس کی بنا پر آپ نے ایک نیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسلام میں جو یہ اجتہاد کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کو کیٹر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی جنرل جو وہ ہے، ایک جنرل جو پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ اجتہاد کو اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے مثلا ایک مجتہد جو ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ جو اس کے پاس احادیث موجود ہیں، جو قرآنی آیات موجود ہیں، اس سے نکال کے بتائے گا۔ لیکن ایک جو یہاں پہ ایک اسپیکٹ آتا ہے، وہ یہ کہ ایک مجتہد ایک خاص زمانے میں بتا سکتا ہے کہ یہ چیز اس وقت شریعت کے لحاظ سے اہم ہے، دوسری چیز جو ہے وہ مہم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کسی اور ٹائمز میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ اس لیے تشیع میں ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ اجتہاد اگر کر رہے ہیں، اور جو اس کے مقلدین ہیں مجتہد کے، وہ صرف ہائی جو زندہ مجتہد ہے اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کانسیپٹ کب سے آیا ہے یہ تشیع میں، یہ خود اس کے اوپر ڈبیٹ کی جا سکتی کہ پہلے تھا یا نہیں تھا، یا کتنا پرانا ہے۔ لیکن یہ آئیڈیا کہ آپ صرف اس شخص کی تقلید کر سکتے ہیں جو زندہ ہے، اس کے پیچھے یہ لاجک ہے کہ شاید اس کی جو دلیلیں ہوں گی وہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہوں، لیکن جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایڈوانٹیج یہ دیتا ہے، جو بینیفٹ یہ دیتا ہے، وہ یہ کہ ایک مجتہد جو جانتا ہے کہ دین کے مختلف اسپیکٹس کیا بات کر رہے ہیں، ان کی سنکرونی کیا ہے، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کسی ٹائم پہ یہ فلاں چیز زیادہ ابھی اس وقت اہم ہو رہی ہے۔ اب یہ بہت ایبسٹریکٹ میں باتیں کر رہا ہوں، تھوڑی سی مثال مثلا لے لیتے ہیں۔ جی، مثال جو ایک بہت معروف اور مشہور مثال ہے، وہ ہے تحریم تمباکو کی۔ بہت مشہور ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ مشہور ہے، تقریباً شاید سب کو پتہ ہی ہو۔ لیکن یہ وہی کیس ہے کہ جس میں ٹائم کی ریکوائرمنٹ اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اور وقت کی سوشو پولیٹیکل اہمیت کو دیکھتے ہوئے شریعت میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وہ شریعت میں کون فیصلہ کر رہا ہے؟ وہ ایک مجتہد فیصلہ کر رہا ہے، جو جامع شرائط ہے، یعنی اس کے پاس تمام وہ ریکوائرمنٹس موجود ہیں، اور وہ اپنے ٹائم کا لیڈنگ مجتہد ہے۔ تو وہ جو تھے مجتہد، وہ کا نام میں بھول گیا، مرزا شیرازی تھے شاید، نام یہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی یہ جو کانٹریکٹ شاہ آف ایران قاجار شاہ تھا، یعنی جو اس وقت انقلاب ہوا ہے، تو ایک پہلے بھی شاہ تھے، اس سے پہلے قاجار تھے۔
تو انہوں نے کیا کیا تھا، قاجار شاہوں نے کیا کیا تھا، ایک انگلش کمپنی کو سارے جو ایران کے ٹوبیکو رائٹس تھے وہ دے دیے تھے ایک ہی کمپنی کو، اور ایک کولونیلسٹک ایک کام تھا یہ. تو جو مجتہد تھے، ہم، انہوں نے، ظاہر ان کا نام مرزا شیرازی تھا میرے خیال سے، میں غلطی نہیں، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یا ذہن میں اگر ہے تو. جی زوزر. تو تو وہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ان کی جو ورکنگ تھی ذہن کی وہ کیا تھی. انہوں نے یہ بتایا نہیں، میرا یہ گیس ورک ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو، ایک عام آپ کے پاس ایک حکم ہے، وہ کیا ہے کہ تمباکو نوشی ویسے جائز ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کے جو برے افیکٹس تھے شاید اتنے روشن اور معلوم نہیں تھے. آج کے زمانے میں زیادہ پتہ ہے. تو اس زمانے میں ایک عام شاید چیز تھی، قلیان وغیرہ جو تھا، یہ حقہ وغیرہ پینا ایک عام شاید چیز تھی. جس طرح آج چائے پیتے لوگ، اس طرح شاید اس طرح سے ایک چیز تھی. تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا، یعنی جو میں گیس ورک کر رہا ہوں کہ وہ ان کی کیا ذہنی کیا وہ ہوگی حالت. انہوں نے یہ، ان کو پتہ ہے کہ جی تمباکو مصرف کرنا عام طور میں شریعت میں جائز ہے، عام طور پہ شریعت میں جائز ہے. لیکن ایک اور قاعدہ بھی ہے ہمارے پاس. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ شریعت کے اندر ہی ہے قاعدہ، کہ کفار کو انسانوں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر غلبہ نہیں حاصل ہونا چاہیے. ایک قاعدہ جو عربی میں کہا جاتا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کچھ اس طرح کر کے ہے ورڈنگ اس کی. یعنی اسلام اور مسلمین پر دوسروں کو جو کفار ہیں ان کو غلبہ نہیں حاصل ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا قاعدہ ہے، قانون ہے، جس کو آپ مختلف ٹائمز میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت اگر یہ جو کنگ ہے یہ ڈیل کر لیتا ہے اور یہ سارے رائٹس جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے ایک برٹش کمپنی کو، تو جو ایران کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر پورا غلبہ اس ایک کمپنی کا ہوگا. اور یہ جو پھر اس کے بعد جو ظلم کرے گی، کیونکہ ایک دفعہ مونوپلی آپ کے اگر سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ورکرز کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، آپ کنزیومرز کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں. اور جو پورے ملک کی جو ٹریڈ ہے وہ مثلاً ایک شاید اچھا پرسنٹیج جو ہے وہ اس وقت ٹوبیکو مثلاً ایکسپورٹس تھیں. تو ایک بہت بڑی مصیبت ایک آنے والی ہے اس میں، اور بہت زیادہ ظلم اس سے ہونے والا ہے. اور خود یہ جو غلبہ ہے اسلام کے اوپر اور مسلمان کے اوپر، یہ جو ہے وہ اس بات کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہو رہا. تو یہ جو شریعت میں بیسک ایک لا تھا آپ کے پاس کہ تمباکو جو ہے، تمباکو نوشی جو ہے وہ جائز ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ آج سے حرام ہے، آج سے تمباکو مصرف کرنا حرام ہے. نہ فقط مصرف کرنا حرام ہے بلکہ امام زمانہ سے جنگ کے برابر ہے. جو ان کے جو رائٹنگ ہے وہ یہ ہے. تو صرف دو لائنز کا استعمال کیا انہوں نے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، یا ایٹ لیسٹ مثلا اس کی اماؤنٹ اتنی تھی کہ وہ 2 لائن میں آ جاتی. اور مثلا انہوں نے کہا کہ آج سے تمباکو مصرف کرنا جو ہے وہ امام زمانہ سے جنگ کے مقابلے میں، صرف ایک سینٹنس ہے شاید یہ. اس سے جو کیوس مچا جو معاشرے میں، کیونکہ ایک مجتہد کی، ایک مرجع تقلید کی اتھارٹی تھی، ایک جو کیوس مچا معاشرے میں، شاہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ اس کو ریورس کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیسک آپ کے پاس حکم اولی اس کو کہتے ہیں، جو آپ کے پاس بیسک لا ہے. بیسک لا کیا ہے؟ تمباکو نوشی جائز ہے. قاعدہ ثانویہ ایک آتا ہے، ایک حکم ثانویہ آتا ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈری لا ہے، اگر صحیح میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ آگ کے جو ہے وہ پہلے والے کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیتا ہے. کیوں سسپینڈ کر دیتا ہے؟ کیونکہ اس وقت کے، اس ٹائم کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے بھی جو شریعت اسلامی ہے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا رہی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ.